اللہ فرمائیں گے 10 گنا پہ کیا کہے گا؟ اے اللہ، آپ رب العالمین ہوتے ہوئے اور الہ ہوتے ہوئے مجھ سے مذاق کر رہے ہیں کہ جنت میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، اور آپ مجھ سے جہاں مجھے 10 گنا بڑی جنت، آپ تو رب العالمین ہے۔ تو اس پر اللہ کے مناسب جو ہنسنا ہے وہ اللہ مسکرائیں گے اور ہنسیں گے، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے، اور جن صحابی نے بیان کیا وہ بھی مسکرائے کہ اس بندے کی اس ایسے بات پر اللہ خوش ہوں گے اور دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرما دیں گے۔ ایمان والے کو جایا جائے گا اللہ کے دربار میں، اور یہ بھی جنت سے نکالا جائے، جہنم سے نکالا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے میرے اس بندے کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو، فرشتے پیش کریں گے اس کے چھوٹے گناہوں کو، چھوٹے گناہوں کو دیکھ کر اللہ پوچھیں گے اس میں سے کسی کو جھٹلاتے ہو؟ تو کہے گا نہیں، سچ بولے گا، اے اللہ یہ تو میں نے گناہ کیے ہیں۔ اب فضول دیکھنا، فضول زبان سے بات نکالنا، اللہ کی دی امانت وقت کو فضول گزارنا، کتنے اس کی فضول ہاتھ چلانا، فضول کہیں جانا، یہ لایانی میں لگنا، یہ بھی کتنے بڑے گناہ ہیں۔ تو وہ سب کو یاد کرے گا اور دل میں سوچے گا اب آئی مصیبت، یہ تو سارے گناہ میں نے کیے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ اب وہ گھبرائے گا تو وہ اپن مان لے گا کہ میں نے کیے ہیں۔ یہ سچ بولنا اس وقت، حدیث میں آتا ہے اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے جا، اچھا وہ گھبرائے گا کہ ابھی تو یہ چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ تو ابھی پیچھے باقی ہیں، وہ تو اللہ نے یاد دلائے نہیں، ابھی چھوٹے گناہوں کی سے پکڑ ہو رہی ہے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ میں نے تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کیا اور ان گناہوں کو نیکیاں بنا کر تمہیں تمہارا اس کا ثواب تمہارے لیے لکھ دیا۔ تو کہے گا اے اللہ، اب وہ خوش ہوگا، یہ اللہ کیسے مہربان ہے، کیسے کریم ہے کہ میرے ایمان کی وجہ سے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل کر اس کا اللہ اجر عطا فرما رہے ہیں۔ تو اب کہے گا بڑے دل، اے اللہ میرے تو بڑے گناہ بھی باقی ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، کہ کون کون سے؟ اللہ میں نے کہ اللہ فرمائیں گے جاؤ تمہارے بڑے گناہوں کو بھی نیکی بنا کر اس کا اجر جنت کی صورت میں نے تم کو۔ اگر ایمان کی بنیاد پر اللہ کا امر سمجھ کر دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ الفاظ بول رہا ہے، بولنا فضول بے مقصد، اگر گناہ میں ہے تو اللہ کی پناہ، لیکن اللہ کے امر کی وجہ سے بول رہا ہے تو اس کا بولنا، اس پر اللہ وہ اجر عطا فرمائیں گے کہ زمین اور آسمان کے خزانے اس کے پاسنگ میں بھی نہیں آ سکتے۔ یہ ایمان والے کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ داؤد اور آل داؤد، ان کی بادشاہت اور مملکت، اس میں سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ہواؤں پر، پرندوں پر، جنات پر، یہ سب پر حکومت اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے مسلم ایمان والے کا سبحان اللہ کہنا۔ انسان یہ اعمال کی مشین ہے، اور یہ ایسا سرمایہ ہر وقت صادر ہوتا ہے، اور یہ ایسا سرمایہ ہے کہ یہ ہر وقت انسان کو آخرت میں بھی نفع دے گا اور دنیا میں بھی نفع دے گا۔ ایسا سرمایہ جس پر کوئی کسٹم نہیں، کسی بارڈر پر کوئی ان اعمال کو روک نہیں سکتا۔ انسان اپنے ایمان، جتنا اونچا ایمان ہوگا اللہ کی مدد اس کے بقدر ہوگی، اور اس کی نمازیں، اس کا ذکر ہر وقت عمل میں۔ لیکن ناشکری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اللہ مثال بیان کر رہے ہیں ایک ایسے شہر کی جو بڑا امن والا تھا، اطمینان والا تھا، اور اللہ تعالیٰ باوجود وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، چاروں طرف سے کھلا ڈلا رزق ان کے پاس آ رہا تھا۔ پھر اللہ نے ان پر اور احسان کیا تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ نے ساری نعمتیں چھین کر بھوک اور بھوک کا لباس ان پر ان کو اڑا دیا اور بھوک ان پر غالب کر دیا۔ جی، اور خوف اللہ نے ان پر بھیج دیا۔ اور یہ مکہ مکرمہ کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے انسانوں کے لیے اللہ کا دین لے کر آئے، جب مکے والوں نے ناقدری کی تو اللہ فرما رہے ہیں کیسے اس ناقدری پر نعمتیں چھین دی۔ تو بھائی اس لیے حضرات انبیاء کرام انسانوں اور اپنے قوموں کے ہمدرد، اور انسانوں کو اس کلمہ کی دعوت دے کر اللہ کے دین کی طرف بلانے والے، دین زندگی گزارنے کا وہ عزت والا اور وہ بابرکت طریقہ اور وہ آسان اور انسان کی فطرت کے مطابق طریقہ ہے کہ دین پر چل کر اللہ دنیا بھی بناتے ہیں اور آخرت بھی۔ اسی لیے اللہ نے پچھلی قوموں کے واقعات بیان کر کے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। अगर ये आबादियों में रहने वाले, शहर के हों, देहातों के हों, घरों में रहने वाले अल्लाह की ज़ात पर ईमान ले आते हैं, ये ईमान कितनी बड़ी दौलत है, कितना बड़ा इल्म है, कितना बड़ा यकीन है ये ईमान, कि ईमान के ज़र्रे की बुनियाद पर अल्लाह ताला इसको जन्नत, दुनिया से कई गुना बड़ी जन्नत अता फरमाएगा। एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुख्तलिफ अल्फाज हैं क्योंकि मुख्तलिफ हालात, अरब इंसान, ये करोड़ों इंसान होंगे जो आखिर में जहन्नम से निकलेंगे। एक के बारे में फरमाया कि अल्लाह ताला जहन्नम से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि मैं जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकलेगा और सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा, मैं जानता हूँ। उनमें से एक शख्स वो होगा कि अल्लाह ताला उसके ईमान की वजह से जहन्नम से बाहर निकालेंगे, तो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, ऐ जहन्नम तुझसे अल्लाह ने मुझे पनाह अता फरमाई और छुटकारा नसीब फरमाया और मैं निकल आया। और वो समझेगा कि कायनात का सबसे खुशकिस्मत इंसान में हूँ, लेकिन उसका चेहरा आग की तरफ होगा, वो आग की तपिश को महसूस करेगा जहन्नम से बाहर, और उसमें उसको तकलीफ होगी, तो अल्लाह से दुआ करेगा, ए अल्लाह इस चेहरे को मेरे जहन्नम से फेर दे, ताकि ये देख कर और इसकी जो है, इसकी जो गर्मी से मुझे तकलीफ हो रही, अल्लाह उसका चेहरा फेर देंगे। तो चेहरा जो फिरेगा जन्नत की तरफ। एक और रिवायत में आता है, उसके लिए एक दरख्त सामने लाया जाएगा और वो दरख्त को देखेगा तो तमन्ना करेगा काश मैं इसकी साए में चला जाऊं। तो अल्लाह से दुआ करेगा, ए अल्लाह आपने जहन्नम से तो निकाल दिया, इसके आज़ाब से मुझे निजात दी, बहुत बड़ा एहसान किया, मुझे इस दरख्त तक पहुंचा दी। अल्लाह पूछेंगे इसके बाद तो तुम कोई मांगोगे, कुछ मांगोगे नहीं, जहन्नम से मैंने निकाला है अपने फजल से, इसके बाद तो कुछ नहीं मांगोगे। वो अहद पैमान करेगा और कहेगा कि मैं नहीं सवाल करूंगा इसके बाद। अल्लाह ताला उस दरख्त के साए के नीचे पहुंचा देंगे। अब जब साए उस दरख्त के साए में आएगा और वहां एक चश्मा होगा, उससे पानी पिएगा और पानी पीकर उसको मजा आएगा, तो उसको एहसास होगा कि मैंने तो अल्लाह से वादा किया है कि मैं कुछ नहीं मांगूंगा। काफी अरसा वो खामोश रहेगा, लेकिन खामोश रहने के बाद उसको उससे आगे उससे भी एक खूबसूरत दरख्त नजर आएगा और वो उस दरख्त को देखकर फिर अल्लाह को पता है कि मेरे बंदे ने मुझसे मांगना है, जिस चीज से इसको सब्र नहीं, कैसे नहीं मांगेगा, हालांकि मुझसे वादा किया है। अल्लाह को पता है। उस दरख्त को देखकर बहुत अरसे के बाद, क्योंकि वादा किया था नहीं मांगूंगा, फिर ये मांगेगा। अल्लाह ताला ने फरमाएंगे तुमने कहा नहीं था मैं नहीं मांगूंगा, ए अल्लाह बस ये एक तमन्ना और है, इसको पूरा कर दें। तो फिर अल्लाह अपने फजल से कहेंगे तुम कितने वादों को भूल जाने वाले हो, अभी वादा किया था भूल गए, अब मांग रहे, चलो मैं तुम्हारे उज़र को कबूल करता हूँ कि तुमने वादा खिलाफी की उस दरख्त के नीचे। अब उस दरख्त के साया, उसका हुस्न, खूबसूरती, उसके नीचे का पानी पहले से भी अच्छा होगा। वहाँ पहुँचकर अल्लाह का शुक्र अदा करेगा और बहुत अरसे खामोश रहेगा। और ये सारा निज़ाम अल्लाह की तरफ से चल रहा है और अल्लाह कर रहे हैं इसके ईमान की वजह से। हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह उसके सामने एक तीसरा दरख्त जाहिर करेंगे जो जन्नत के करीब होगा और पिछले दरख्तों से और ज्यादा खूबसूरत होगा। तो क्या हुस्न होगा, हम उसका तस्वर भी नहीं कर सकते। उसके पास जब पहुंचेगा तो और ज्यादा राहत होगी, उसका पानी पिएगा और ज्यादा उसको मजा आएगा और उसको याद होगा कि अल्लाह ने मुझसे बहुत अहद पैमान लिया था। वो खामोश रहेगा। अल्लाह जानते हैं कि ये बंदा बेसब्रा है और इस चीज से इसको सब्र नहीं है, जरूर मांगेगा। तो कुछ जब अच्छा जन्नत सामने आ जाएगी तीसरे दरख्त के बाद, अल्लाह फरमाएंगे, हाँ फिर अल्लाह से मांगेगा, ए अल्लाह आपने इतना एहसान किया, बस जन्नत के सामने मुझे कर दे, जन्नत की तरफ मुझे आगे कर दे। अल्लाह फरमाएंगे अपने वादों को भूल गया, अभी तो वादा किया था कि मैं कुछ नहीं मांगूंगा, फिर मांगते हो। तो अल्लाह उसकी जन्नत के करीब कर देंगे। अब जन्नत के मनाजिर को देखकर वो और बेचैन हो जाएगा और जन्नत की नेमतें, जन्नत वालों के मजे, फिर कहेगा ए अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह फिर फरमाएंगे तुमने अहद पैमान किया था, फिर तुम भूल गए, कितना जल्दी तुम अपने अहद पैमान को भूल जाते हो। तो जब वो जन्नत को देखेगा अल्लाह फरमाएंगे, बहुत सारी रिवायतें और हर शख्स के लिए अलग अलग हालात हैं। एक में ये भी है कि जो तुमने जन्नत को देखा, तुम दुनिया के बादशाहों में से किसी एक बादशाह के मुल्क की तरह तुम मुझसे मांगो,
تو وہ تمنا کرے گا اور اپنے علم کے مطابق اللہ سے مانگے گا. جب مانگے گا اللہ فرمائیں گے کہ وہ ایک بادشاہ کی حکومت تو کیا، میں 5 حکومتوں کے برابر تمہیں جنت کی جگہ دیتا ہوں. اور پھر جب وہ دیجیے گا اللہ فرماتے ہیں وہ، اور ایک روایت میں اس کے 10 گنا، اور ایک روایت میں دنیا اور دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیتا ہوں اس ایمان کے بدلے میں جو تمہارے دل میں تھا، جس کو تم لے کر آئے ہو. تو یہ ایمان اتنی قیمتی دولت ہے. ایک روایت میں آتا ہے جب جنت کے میں داخل کیے جانے لگے گا تو اللہ فرمائیں گے میں 10 گنا بڑی جنت دے رہا ہوں. اور اس کے خیال میں ڈالا جائے گا جنت کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، وہاں تو بہت زیادہ رش ہے، وہاں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں. اللہ فرمائیں گے 10 گنا، تو کیا کہے گا، اے اللہ آپ رب العالمین ہوتے ہوئے اور الہ ہوتے ہوئے مجھ سے مذاق کر رہے ہیں کہ جنت میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، اور آپ مجھ سے جہاں مجھے 10 گنا بڑی جنت، آپ تو رب العالمین ہے. اس پر اللہ کے مناسب جو ہنسنا ہے وہ اللہ مسکرائیں گے اور ہنسیں گے، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے، اور جن صحابی نے بیان کیا وہ بھی مسکرائے کہ اس بندے کی اس ایسے بات پر اللہ خوش ہوں گے اور دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرما دیں گے. ایمان والے کو جایا جائے گا اللہ کے دربار میں، اور یہ بھی جنت سے نکالا جائے، جہنم سے نکالا جائے گا. اللہ فرمائیں گے میرے اس بندے کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو. فرشتے پیش کریں گے اس کے چھوٹے گناہوں کو. چھوٹے گناہوں کو دیکھ کر اللہ پوچھیں گے اس میں سے کسی کو جھٹلاتے ہو؟ تو کہے گا نہیں، سچ بولے گا، اے اللہ یہ تو میں نے گناہ کیے. اب فضول دیکھنا، فضول زبان سے بات نکالنا، اللہ کی دی امانت وقت کو فضول گزارنا، کتنے اس کی فضول ہاتھ چلانا، فضول کہیں جانا، یہ لایانی میں لگنا، یہ بھی کتنے بڑے گناہ ہیں. تو وہ سب کو یاد کرے گا اور دل میں سوچے گا اب آئی مصیبت، یہ تو سارے گناہ میں نے کیے، چھوٹے چھوٹے گناہ. اب وہ گھبرائے گا تو وہ اپن مان لے گا کہ میں نے کیے ہیں. یہ سچ بولنا اس وقت حدیث میں آتا ہے اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے جا. اچھا وہ گھبرائے گا کہ ابھی تو یہ چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ تو ابھی پیچھے باقی ہیں، وہ تو اللہ نے یاد دلائے نہیں، ابھی چھوٹے گناہوں کی سے پکڑ ہو رہی ہے. اللہ فرمائیں گے جاؤ میں نے تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کیا اور ان گناہوں کو نیکیاں بنا کر تمہیں تمہارا اس کا ثواب تمہارے لیے لکھ دیا. تو وہ کہے گا اے اللہ، اب وہ خوش ہوگا، یہ اللہ کیسے مہربان ہے، کیسے کریم ہے کہ میرے ایمان کی وجہ سے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل کر اس کا اللہ اجر عطا فرما رہے ہیں. تو اب کہے گا بڑے دل اے اللہ میرے تو بڑے گناہ بھی باقی ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں. کہ کون کون سے؟ اللہ میں نے کی. اللہ فرمائیں گے جاؤ تمہارے بڑے گناہوں کو بھی نیکی بنا کر اس کا اجر جنت کی صورت میں نے تم کو عطا کر دیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ سچ بولنے کی وجہ سے وہ سچ بولا تو اللہ یہ اس کو عطا فرمائیں گے. بعض مجرم لوگ ایسے ہوں گے اور شاید وہ کافر ہیں، ایمان ان میں نہیں ہے، ان سے کہیں گے اللہ فرمائیں گے کہ بھائی دیکھو تم نے یہ گناہ کیے، تو وہ دائیں بائیں دیکھے گا، کوئی گواہی دینے والا تو نہیں ہے جو اس وقت گناہ میں تھا، وہ دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، وہ جھوٹ بولے گا اور کہا کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیے. اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ان کی زبانوں پر ہم تالے لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے، اور ان کے اعضاء بولیں گے اے اللہ اس نے ہم سے یہ گناہ کیے ہیں. اس لیے قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولو. یہ سچ ایسی اچھی صفت ہے کہ سچ بولنے والے اگرچہ گناہ گار ہوں گے اللہ کے سامنے سچ بولیں گے، اس پر اللہ تعالیٰ ان کے سچ بولنے پر ان کے گناہوں کو بخش دیں گے اور اس کو نیکی کی صورت میں ثواب عطا فرمائیں گے. اور جھوٹ بولنے والوں کو جو جھوٹ کا عادی ہے وہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا، کہے گا ہم نے تو نہیں یہ گناہ کیا. کافر کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. تو اللہ فرمائے جاؤ ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرات انبیاء کرام کو جو بھیجا ہے ایک طریقہ زندگی دین دے کر بھیجا ہے، اور دین یہ اللہ کے احکام کا نام ہے. ہر وقت انسان یہ اعمال نیک اعمال ہے تو یہ دنیا میں اس سے اللہ آخرت بناتے ہیں اور اللہ دنیا بھی بناتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر نافرمانی والے اعمال ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اگر معاف نہ کریں تو دنیا بھی آخرت بھی بگڑتی ہے اور دنیا بھی بگڑتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کی نیت اور ارادہ من ہم بحسنۃ، ایک انسان دل میں خیال آیا نیکی کا
اور اس نے اس خیال کو جمایا کہ میں نے یہ نیکی کرنی ہے اور ابھی نیکی کی نہیں، تو اسی وقت اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے کہ میرے بندے نے نیکی کا ارادہ کیا، جو خیال اس میں جمع ابھی کی نہیں ہے تو ایک نیکی لکھ دی جائے، اور جب وہ اس نیکی کو کر لے گا تو اللہ فرماتے ہیں میری دین یہ ہے کہ اس بندے کو ایک نیکی کے بدلے میں کم از کم 10 نیکیوں کے برابر اجر عطا فرماؤں گا۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ المعراج میں اللہ کے دربار میں حاضری ہوئی، موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء سے ملاقات کر کے اللہ کے دربار میں پہنچے، اللہ نے اس امت کے لیے کیا عطا کیا؟ 50 نمازیں، کیونکہ انسان کو تو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی عبادت ہے، اور عبادت کے ہر آن ہر گھڑی وہ اللہ جو خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، حفاظت کرنے والا ہے، نعمتیں دینے والا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اسی نے ساری کائنات کو مسخر کیا، اس کا کیا حکم ہے اور اس کو نبی کے طریقے پر ماننا، یہ ہر وقت عبادت۔ تو 50 نمازوں کا حکم دیا، اب 50 نمازیں امت پڑھے تو بتائیں باقی کن چیزوں کا وقت ملے گا؟ اور جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا تو فوراً یہی خیال کہ اللہ کی ماننا ضروری، جب ہم اس کی عبادت میں لگیں گے تو رزق کا مسئلہ کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ یہ تو اللہ کی عبادت میں لگیں گے، اور رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو 50 نمازیں ملی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ملاقات پر کہا کم کرواؤ، 9 دفعہ واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، ہر دفعہ اللہ نے 50 نمازیں کم کی، اور 9 کے بعد 5 نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور کم کروا لو، میں نے امت کو آزمایا ہوا ہے، یہ 5 بھی نہ ادا کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ 5 سے کم کرواؤں، 24 گھنٹے میں میری امت 5 تو نمازیں ادا کرے گی۔ اللہ کے رسول نے 5 نمازوں کو قبول کیا، اور تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوا اے میرے نبی آپ کی یہ امت 5 نمازیں پڑھیں گی اور ثواب میں 50 نمازوں کا عطا کروں گا۔ اور اسی کے ساتھ یہ ہے کہ جو ان میں سے نیکی کا ارادہ کر لے گا کہ میں نے کرنی ہے تو اس ارادے پر اللہ، اس نیت پر اللہ ایک نیکی عطا فرمائیں گے، اور اگر اس کو عمل میں لے آئے گا تو کم از کم اللہ کی طرف سے 10 نیکیوں کے بقدر اس کو اجر ملے گا۔ اور ایک روایت میں من ہم بسیئۃ، برائی کا ارادہ کیا لیکن روک لیا، برائی کا ارادہ کیا اور برائی کر لی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو ایک ہی برائی لکھا جائے گا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے برائی کا ارادہ کیا لیکن بعد میں ایمان کے جذبے سے خیال آیا کہ اللہ کی نافرمانی تو بڑی نقصان دینے والی چیز ہے، اس لیے میں اس گناہ سے بچتا ہوں، تو اللہ کے ڈر سے اگر اس کو چھوڑ دیا تو اس پر بھی اللہ ایک نیکی لکھ دیں گے۔ اس لیے بھائی اللہ نے یہ زندگی جو دی ہے آخرت کا سرمایہ بنانے کے لیے، اور یہ دین جو دیا ہے اس پر وعدہ ہے کہ اگر بسیے والے ایمان والے ہوتے اور تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کے احکام کو نبیوں کے طریقے پر بجا لانا جیسے اللہ چاہتے ہیں، اور اپنی زندگیوں کو گناہوں سے بچانا، تقوی اختیار کر لیتے تو ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام کی محنت، جب نبی محنت فرماتے تھے انسانوں کی زندگی بنانے کے لیے، اللہ نے حضرات انبیاء کرام کی دعوت والی محنت اور تبلیغ والی محنت اسی کو ذریعہ بنایا، اور اسی پر اللہ تعالی ہدایت کو زندہ فرماتے تھے، لوگ ہدایت پر آتے اور اس پر فیصلے ہوتے تھے باطل والوں کے بچنے کے۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام قوموں کے پاس آ کر نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، ان کی عمر 1200 سال، 950 سال تو یہ قوم کے طوفان میں غرق ہونے سے یہ پہلے کے ہیں، اور ان کی عمر 1200 سال تھی۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام آئے اور نبیوں نے اپنی امتوں کو ان کی محنت کے ذریعے ایمان آیا اور اپنی امتوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کا دین سکھلایا اور اس پر چلایا، اور دین والوں پر فیصلے ہوئے اور اللہ نے باطل کو ختم کیا۔ قوم نوح جو 950 سال تک نوح علیہ السلام کی تکذیب کر رہی ہے، مذاق اڑا رہی ہے، اللہ نے روئے زمین کو پاک کر دیا۔ قوم عاد آئی اس کے بعد، کہ جس کا ذکر اللہ فرماتے ہیں التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ایسی طاقتور قوم اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے اور بعد میں ان کی طرح روئے زمین پر بڑے جسم والا ہم نے پیدا نہیں کیا۔
اب جو اللہ نے طاقت کی نعمت دی اسی کے مطابق وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے، اسی کے مطابق اپنی حویلیاں بڑی بڑی بناتے تھے، اسی کے مطابق زندگیاں ان کی آتا ہے روایات میں 800-900 سال ہوتی تھی، دنیا کے نقشے بناتے ہیں۔ فرمایا اگر اپنے رب کو پہچان کر اللہ کے احکام پر چلتے تو اللہ پکڑ کے بجائے ان پر اپنی اور نعمتیں دنیا میں دے دیتے، ان کی زندگی کو امن والا بنا دیتے، اور جنت میں موت کے بعد آخرت میں اللہ ان کو جنت عطا فرماتے۔ لیکن یہ انسان ایسا ناشکرا ہے اور انسان ایسا بھول جانے والا ہے، انہوں نے ظلم برپا کیا اور زمین کو گناہوں سے بھر دیا اور زمین کی فضاؤں کو بدبودار کیا۔ اللہ نے پکڑا نہیں، ہود علیہ السلام کو بھیجا ان کی اصلاح کے لیے۔ ہود علیہ السلام نے آ کر سالوں ان کو دعوت دی، چند لوگ ایمان لائے تو نبی کی دعوت پر ایمان وجود میں آیا، دین وجود میں آیا، کچھ لوگ اچھے بنے، ان کی زندگی اچھی تھی، ہود علیہ السلام ساتھ ہے، اور ان پر فیصلہ ہوا کہ اب دلیل پوری ہو گئی، حجت تام ہو گئی، اب باطل والوں کو زمین پر نہیں رہنے دینا۔ اللہ نے ہوا جیسی ایک نعمت کو، لطیف نعمت جو مخلوق کو بھیجا، 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا چلی۔ اب ہوا انسان کے لیے کتنی ضروری ہے کہ انسان سانس لیتا ہے، لیکن اسی ہوا کو اللہ نے ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنایا۔ جب تیز چلی تو اپنی بڑی بڑی حویلیوں میں، گھروں میں داخل ہو کر انہیں اپنے گیٹ اور دروازے بند کیے۔ اللہ نے ہوا کو بھونچال کی صورت میں، گولائی میں ان کے کھڑکی دروازوں کو اکھاڑا اور ان کے جسموں کو وہاں سے نکال تنکوں کی طرح فضاؤں میں اڑایا۔ 7 راتیں اور 8 دن وہ فضاؤں میں اڑتے رہے اور سروں کے بل اللہ نے ان کو پٹک پٹکتا مارا، اور اتنی تیز ہوا تھی کہ ان کے گھروں کو ایسے الٹایا کہ ان کی چھتیں زمین میں اور بنیادیں اوپر آ گئی۔ اور ایمان والے ہود علیہ السلام اور ایمان والوں کو اسی ہوا میں اللہ نے محفوظ کیا۔ یہ اللہ کا وعدہ دنیا میں بھی ایمان والوں کے ساتھ ان کی مدد کا اور ان کی زندگی کے بنانے کا، اور دعوت پر اور نبی کی محنت پر پھر فیصلے آتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ آپ ایک پیغام ساری انسانیت کے لے کر آئے، اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا یہ سب بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور دوسرا ہے کہ پہلی قوموں کے حالات، برے لوگ، ان کے برے نتائج، یہ چیز قرآن میں اس امت کے سامنے بیان کیے گئے، لیکن یہ امت اللہ کو ایسی محبوب ہے کہ اس کے جو برے اعمال ہوں گے، کوئی امت ایسی نہیں کہ اس کے اعمال کو کسی کے سامنے بیان کیا جائے۔ اللہ نے اس امت کے ساتھ پردہ پوشی والا معاملہ فرمایا۔ فرمایا جیسے میں خاتم النبیین ہوں، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اور فرمایا انا حظکم من النبیین، اے میری امت اپنے نصیبے پر فخر کرو، اور جو سعادت اللہ نے دی اس پر ناز کرو کہ تمہارے نصیبے میں نبیوں کا سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نصیبے میں آئے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے ہاں جو نسبت چلتی ہے نبیوں کی، قیامت میں جو لوگوں کو، قوموں کو پکارا جائے گا نبیوں کے ساتھ، ہر ایمان والے اپنے نبی کے ساتھ ہوں گے کہ ہم نوح علیہ السلام کے قوم ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے قوم ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ اور یہ امت قیامت میں کہے گی کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہیں۔ اس امت کی شان ہی الگ ہوگی۔ فرمائے کہ تمہارا نصیبہ میں ہوں، یہ تمہارے لیے فخر کی بات ہے۔ اور پھر اس امت کی فضیلت بھی بیان کی، اور میرا نصیبہ یہ ایسی بہترین و پسندیدہ امت اللہ نے میرے لیے لکھی ہے، یہ میرا نصیبہ ہے، اس کو خیر امت قرار دیا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ پر جو دین اترا ہے اب سارے انسانوں کی کامیابی اسی میں ہے۔ باقی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ کل امتی يدخل الجنہ الا من ابى قیل ومن ابى یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جو نافرمانی اور انکار کرنے والا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ انکار کرنے والا کون ہے؟ کہا جس نے میری اطاعت کی، ایمان لایا، میرے لائے ہوئے دین پر چلا، میرے طریقے پر چلا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو نافرمانی کرے گا وہ انکار والا ہے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عرصہ دیا گیا 23 سال کا محنت کا. اس لیے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دوہری بعثت ہے. آپ اپنی امت کے لیے یہ مبارک دین بھی لے کر آئے اور آپ اپنی امت کے لیے مبارک دین کی محنت بھی لے کر آئے. اور کتنا اونچا معیار ہے کہ ایمان ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جیسا، ان کی اخلاق ہو تو صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے، ان کی عبادات ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جیسی، ان کی تلاوت ہو تو حضور اور صحابہ جیسی، حتیٰ کہ ان کی عبادات وہ بھی ہر عمل ان کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے پیارے نبی آپ بتا دیجئے اگر اے ایمان والو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. کتنی بڑی بات ہے. اللہ کی محبت یہ کوئی معمولی چیز نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی انسان ایمان والے کے ایمان اور عمل سے اس سے محبت فرماتے ہیں تو آسمانوں سے اس کے لیے محبت اترتی ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں صاف حدیث میں، اور جبرائیل علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں اے جبرائیل میرا یہ فلاں بندہ جو زمین پر چل رہا ہے اس کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا تو تم بھی اس سے محبت کرو. اور جبرائیل علیہ السلام اس کا اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. اور پھر حکم ہوتا ہے کہ 7ویں آسمان پر اعلان کرو. یہ دنیا کی تو کل آبادی 7 ارب کی ہے، پھر بھی یہ دنیا کتنی جنگلات بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، 70% سمندری پانی بھی ہے اور اس میں صحرا بھی ہے، لیکن 7 آسمان وہ فرشتوں سے بھرے ہوئے. اور 7واں آسمان کتنا بڑا، اور اس میں حملۃ العرش بھی، کہ 7ویں آسمان والے فرشتوں میں اللہ کی طرف سے اعلان، جبرائیل علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے سب فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو. تو سب فرشتے اس انسان سے محبت کرتے ہیں. اور پھر 7ویں آسمان سے اس کے لیے محبت کا اعلان 6 آسمان پر، اور 7واں آسمان پر ہوتے ہوئے سب سے آخر میں آسمان دنیا پر اعلان کیا جاتا ہے. سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر دنیا میں بھی اس کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے اور اللہ اس کو مرجع خلائق بنا لیتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جانور اور سب چیزیں محبت کرتی ہیں. حتیٰ جب ایک انسان قبر پر جو زمین پر چلتا ہے اور پھر قبر میں رکھا جاتا ہے تو یہ زمین کہتی ہے کہ سب سے زیادہ محبوب تم مجھے تھے، آج میرے حوالے کیے گئے ہو تو میرا معاملہ بھی دیکھو گے، اور وہ قبر اس کے لیے وسیع ہو جاتی ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبارک دین لے کر آئے، اس میں اللہ کے احکام، اور احکام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. اس لیے فرمایا کہ تمہارا نصیبہ میں ہوں رسول انبیاء اور رسولوں میں سے، اور تم میرا نصیبہ ہو امت میں سے. جو خیر امت اللہ کی چنی ہوئی امت ہے وہ اللہ نے مجھے عطا فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے وہ محنت نبیوں والی، جس سے انسانیت سدھرتی تھی اور انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا سب سے آسان اور عزت والا طریقہ دین اور آسان طریقہ انسانوں کی زندگی میں آتا تھا، اور ان کے لیے دنیا آخرت کے فیصلے ہوتے تھے. وہ محنت اللہ نے ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو عطا فرمائی. اس لیے فرمایا تم بہترین امت ہو، تم سارے انسانوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو. اور وہ نفع رسانی کا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا تم حکم کرو گے، برائی سے روکو گے، اور اللہ کی ذات پر ایمان والے ہوگے. تو اللہ نے یہ بھی بیان فرما دیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے دن سے اس محنت میں ساتھ لیا. یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جسے اللہ کی ذات پر ایمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، پھر آپ کے خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ اور یقین اور اس پر ایمان، اور ختم نبوت کی وجہ سے اب یہ فریضہ ہر کلمہ گو کے ذمہ ہے اس محنت کا احساس اور اس پر اپنی زندگی کو ترتیب دینا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، شارع عام جس پر چل کر زندگی گزاروں گا، راستہ کسی منزل تک پہنچنے کے لیے. اور سب سے بڑی منزل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی رضا
اللہ کی محبوبیت اور پھر پوری امت کو اس پر چلانا کہ یہ ہے میرا راستہ کہ اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں سمجھ بوجھ کے ساتھ، یہ میرا راستہ بھی ہے۔ اور جس نے میری اتباع کی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، یہ اتنا اونچا، اتنا بڑا، اتنا طاقتور کلمہ اور مسلمان کا اتنا بڑا اقرار اور اللہ سے ایک سودا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے نبی کو چنا ہے ایسے ہی تمہارا راستہ بھی وہی ہے جو نبی کا تھا، کہ جس نے میری اتباع کی اس کا کام بھی اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اس لیے فرماتے اس محنت سے مقصود کہ امت سے صدیوں سے جو محنت چھوٹی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی کہ جن کی محنت سے صحابہ کرام کا ایک مجموعہ بنا، اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ ان کے لیے اتارا اور صحابہ کرام کو ذریعہ بنا۔ حضور اللہ نے چنا ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اس امت میں دین کے پھیلانے کی ابتدا کے لیے، اور ان کے ذریعے سے اللہ نے پوری کائنات میں جو ہے وہ دین کو پھیلایا۔ تو اللہ نے یہ محنت دی، 3 صدیوں تک یہ امت یہ محنت کرتی رہی، اور اس کے بعد صدیوں سے پورے عالم کو سامنے رکھ کر اس محنت کو کرنا یہ امت سے چھوٹ گیا تھا۔ اہل علم، مشائخ، اللہ والے اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے محدود دائروں میں اس محنت کو کرتے رہے، جس کی برکت سے یہ دین کسی نہ کسی صورت میں ہم تک پہنچا ہے۔ لیکن پورے عالم کو سامنے رکھ کر سارے انسانیت کی ہمدردی پوری دنیا کو سامنے رکھ کر یہ اللہ نے ہمیں سوچ اور وچار اور فکر اور یہ محنت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے عطا فرمائی ہے کہ ہم تو سارے انسانوں کے ذمہ دار ہیں، ہم سارے انسانوں کے خیر خواہ ہیں۔ اے اللہ تو نے یہ محنت عطا فرمائی ہم سے نہ ہوئی، اے اللہ اس کمزوری کو اور ہماری کوتاہی کو معاف فرما دے، اور اس بات کا عزم کرنا کہ اے اللہ ہم آئندہ اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے، اور یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یہ عزم کرنا اور ساری انسانیت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ترتیب دینا یہ اس امت کی امتیازی چیز ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو اپنے ساتھ لیا، جو کلمہ پڑھتا تھا وہ فوراً اس کی دعوت پر لگتا تھا، اور دعوت ہی کے ذریعے سے ایمان اور یقین، اور پھر سب سے اہم نماز جیسے عرض کیا گیا کہ 50 نمازیں اللہ نے دی تھی، 5 نمازیں رہ گئیں، اور 5 نمازوں پر یہ کہ 50 نمازوں کا اجر عطا فرماؤں گا۔ اب یہ نماز کتنا بڑا عمل ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد چاہو دین پر جمنے کے ساتھ، ناگواریوں پر صبر کرنے کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور نماز کی ادائیگی پر جمے رہیے۔ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، رزق تو اللہ دیں گے۔ یعنی اس پر علماء فرماتے ہیں کہ نماز پر رزق کا وعدہ بھی ہے، اور بہترین انجام وہ تقوی والوں کے لیے ہے کہ جن کی زندگی پاکیزہ اللہ کے احکام سے معمور بھری ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان کے اعمال تقوی، ان کے لیے بہترین انجام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نماز عطا فرمائی۔ عصر اور یہ فجر کی نماز ایسی ہے کہ ان نمازوں کی گواہی آسمانوں پر دی جاتی ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں جو انسانوں کے اعمال کو لکھتے ہیں، اور وہ 2 جماعتوں میں ہیں، اور ان کی فجر اور عصر اس وقت ان کی خدمتیں بدلتی ہیں، ان کی باریاں بدلتی ہیں۔ نماز کے عین وقت میں فجر سے لے کر آج عصر تک جو اعمال لکھتے رہے یہ آسمانوں پر جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں اعمال پیش کرتے ہیں، اور آسمانوں سے اسی عصر کی نماز کے وقت فجر تک دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اب یہ نماز کتنی اہم ہے، اللہ پوچھتے ہیں میرے فرشتوں، میرے بندوں کو کس حال میں تم نے پایا، کس حال میں چھوڑا؟ تو فرشتے گواہی دیتے ہیں اے اللہ اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، جب ہم ان کے پاس آئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز ہی کی حالت میں ہم ان کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ اور یہ نماز انسان کو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو انسان کو ساری بے حیائی والے کاموں سے اور گناہوں سے روکتی ہے، انسان کی روح کو، دل و دماغ کو منور اور معطر اور خوشبودار بنا دیتی ہے، اور سارے جسم کی اصلاح ہی کرتی ہے نماز۔ ایک شخص ایمان لائے، دین میں داخل ہوئے، ان کی کچھ پرانی عادتیں تھیں، وہ کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ایمان تو لے آیا ہے لیکن یہ اعمال بھی کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہ نماز پڑھتا ہے؟ کہ بالکل پڑھتا ہے۔ کبھی یقین رکھو اس کی نماز ان ساری چیزوں سے روک دے گی۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا
کہ وہ جب نماز کا اہتمام کر رہا ان کی زندگی پاکیزہ بن گئی اور بہت اچھا ان کا اسلام ہو گیا. تو ایمان کے ساتھ یہ نماز ایسا ہے کہ جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اللہ اس کی ساری زندگی کو ٹھیک کر دیں گے اور سارے دین پر چلنا اللہ اس کے لیے آسان کر دیں گے. اللہ آسان کر دیں گے. اور پھر اللہ سے مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ نماز. صحابہ کرام کے قصے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے، غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک 40 آدمیوں کا قافلہ ابو سفیان کا کہ جو سامان تجارت اور سامان اور آلات حرب لے کر جا رہا تھا اور مسلمانوں پر انہوں نے آ کر حملہ کرنا تھا، اس کو لینے کے لیے نکلے تھے. صرف ایک گھوڑا تھا حضرت مقداد کے پاس اور کوئی جو ہے ہتھیار 10 سے زیادہ نہیں تھے. اللہ نے ان کو تو راستہ دکھلا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے موقع پر پہنچے ہیں تو 1000 مکہ کے جنگجو بڑے غصے میں اور بڑے دانت پیستے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہوئے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا خیال ہے؟ تو سب نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جو آپ کا حکم ہو، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والوں سے خاص طور پر پوچھنا چاہتے تھے کہ مدینے میں جو آپ کی ہجرت کر کے تشریف آوری ہوئی ان سے یہ وعدہ ہوا تھا کہ مدینے میں رہتے ہوئے اگر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو یہ ہمارا ساتھ دیں گے مدینے والے مسلمان، لیکن باہر جا کر اگر دشمن آیا تو وہ معاہدہ نہیں تھا. اس لیے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کر رہے تھے. تو مدینے والوں کو احساس ہو گیا اور مدینے والوں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ تو سنیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم یہ کہیں گے آپ بھی چلیں، آپ کے یہ مسلمان امتی بھی چلیں، آپ کا رب بھی آپ کے ساتھ ہو اور ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں. اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. اگر یہ باہر جنگ کا نوبت آ گئی ہے اور زیادہ تعداد انصار کی ہے تو جیسے آپ جہاں جہاد کریں گے تو ہم بھی شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک اٹھا اور آپ خوش ہوئے کہ انصار مدینہ نے میری مدد کا کیسے انداز میں اظہار کیا ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ تو رات کے وقت میں سوئے اور اللہ کے رسول ایک درخت کے نیچے ساری رات اللہ سے مانگتے رہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک سایہ دار جھونپڑا سا بنا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں رو رہے ہیں. آپ کی داڑھی مبارک تر ہوئی اور داڑھی مبارک سے جہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اتنے آنسو گرے کہ وہ زمین بھی گیلی ہو گئی. اور اے اللہ، اگر یہ تھوڑی سی جماعت اگر آج یہ ختم ہو گئی تو پھر روئے زمین پر آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی. یہ نہیں کہ تاجر نہیں رہیں گے مدینے میں، یا زمیندار نہیں رہیں گے، یہ دنیا کو چلانے والے نہیں رہیں گے. نہیں، اس دنیا کی بقا کا ذریعہ اے اللہ تیری عبادت ہے. میں جس محنت کے لیے آیا تھا تیری بندگی میں لانا، اے اللہ یہ ختم ہو جائے گا. حضرت آپ رونے کی ایسے آپ کا جو جسم ہل رہا ہے، آپ کی چادر مبارک گری. حضرت ابوبکر صدیق نے پیچھے سے آ کر یعنی اپنے دونوں ہاتھوں میں آپ کو محبت میں لے لیا. اے اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ نے آپ کی مدد کر دی. اور ان 313 کو جو بالکل نہتے تھے 1000 کے مقابلے میں اللہ نے فتح عطا فرمائی. یہ اسی نماز کی برکت. غزوہ احزاب کے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بہت خوف کا تھا، بلکہ بعض صحابہ تو کہتے ہیں کہ غزوہ احزاب کا موقع یہ زیادہ ڈر والا تھا، کیونکہ غزوہ بدر میں تو بچوں کو بھی شوق تھا ہم جائیں گے. اور عبد الرحمن ابن عوف نے بتایا کہ جب میدان بدر میں ابو جہل اور سرداران مکہ اور 1000 جنگجو سامنے نظر آئے تو بڑی گھبراہٹ تھی. تو میں نے دیکھا دائیں اور بائیں کوئی ایسا آدمی ہو جو اس جنگ کے وقت میں میری مدد کر سکے. تو دائیں طرف بھی بچہ، بائیں طرف بھی بچہ. میں نے کہا او یہ میری مدد کریں، یہ تو خود مدد کے محتاج ہیں، ان کی حفاظت میرے ذمہ ہے. تو میں ان بچوں کے بارے میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دونوں نے یک بعد دیگرے سوال کیا. چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ بڑا عجیب سوال، تم ابو جہل کو پوچھ رہے ہو؟ کیوں؟ وہ تو اس لشکر کا دشمنوں کا سردار ہے. تو ہم نے گھر سے سنا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا، اللہ کے دین کا دشمن ہے. ہم اپنے گھروں سے اس جذبے سے نکلے ہیں کہ روئے زمین پر یہ تو اللہ کا دشمن رہے گا، ہم شہید ہو جائیں گے یا اس کو جو ہے ہم مار کر رہیں گے.
تو بچوں کا یہ بھی جذبہ. اور صحابہ فرماتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ احزاب، جس میں سارا عرب مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے، 10,000 کی ان کی تعداد اس زمانے میں، وہ آ گئے تھے تو اس وقت بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نماز اور دعاؤں میں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس خوف کے وقت میں ہم کیا کریں، ہمارے تو کلیجے منہ کو آ لگے ہیں خوف کی وجہ سے. آپ نے فرمایا دعا اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ سے دعا کرو، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی. اور غزوہ بدر اور اس موقع پر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ کے رسول نے یہ دعائیہ کلمات سکھلائی. حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک یہ خندق کا کھودنا عربوں کے لیے تھا ہی پہلی دفعہ. عرب خندق کو جانتے ہی نہیں تھے. یہ خندق لفظ بھی یہ فارس کے ملک والوں کا تھا، سلمان فارسی نے بتایا. اور خندق کھودتے ہوئے صحابہ کرام کے پاس بھوک کی حالت میں تھے کہ مدینے کے کئی کلومیٹر خندق کو کھودنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان کو ناپ کر علاقے دیے اور بھوک کی حالت میں خندق کھود رہے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنے پیٹ پر سے کپڑا اٹھایا. اے اللہ کے رسول، بھوک کا یہ حال ہے، کمزوری ایسی کہ پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے کہ کمر جھک نہیں رہی، اتنی کمزوری، بھوک کی شکایت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بطن مبارک سے کپڑا اٹھایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً انہیں دیکھا اور دوڑ کر اپنے گھر کی طرف آئے اور اپنی بیوی سے کہا اے نیک بخت، گھر میں کچھ ہے؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی ہے. وہ کہنے لگی کچھ نہیں، یہ بکری کا بچہ ہے لیکن جان قربان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ذبح کر کے دے دو، میں پکاؤں گی. اور کچھ جو پڑے ہوئے ہیں یہ میں پیس لوں گی، چند روٹیاں ہو جائیں گی، تھوڑا سا گوشت ہو جائے گا، تو 4-5 آدمی آ جائیں. تو بکرا ذبح کر کے دیا اور انہوں نے کہا آٹا پیسو، پکاؤ اور میں حضور کو بتاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ واقعہ جہاں گھر میں کچھ کھانا تیار کیا، آپ آ جائیں، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ اور کچھ روٹیاں ہیں، آپ اور کچھ آدمی آ جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کروا دی کہ یہ 1000-1400 کے قریب جو ہیں، 1000 سے زیادہ مسلمان ہیں. اے خندق والو، تم سب جابر کے گھر آ جاؤ، تمہاری دعوت. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پریشان ہو گئے، فوراً الٹے پاؤں دوڑے اور بیوی سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارے خندق میں اعلان کروا دیا، پر تم نے ان کو بتا دیا تھا، اب عورتوں کا بھی یقین دیکھیں. انہوں نے کہا ہم نے حضور کو بتا دیا. پھر اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، اللہ تعالیٰ ضرور اس میں برکت ڈال دیں گے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا کہ ہنڈیا کو بھی ڈھک کر مجھے دے دو اور روٹیاں بھی ڈھک کر مجھے دے دو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ٹکڑے توڑتے رہے اور گوشت اس پر رکھتے رہے. سب سیر ہو کر جاتے رہے، پورا لشکر وہ سیر ہو گیا اور آخر میں وہ سالن اور وہ جہاں روٹی ایسے ہی بچی ہوئی تھی جیسے شروع میں تھی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو آدمی یہاں ان کے گھروں میں بھی کھانا نہیں ہے، ان کے بچے اور ان کی جو ہیں عورتیں بھی بھوکی ہیں، وہاں بھی بھیجو. وہاں بھی بھیج دیا اور پھر بھی اس میں کمی نہیں آئی. تو حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ ہے کوئی جو سخت اللہ نے ہوا، سردیوں کی راتیں تھی اور تھکاوٹ اور بھوک کا یہ حال تھا، اور مدینے کی سردی ہوائیں جو ہیں وہ زمستانی ہوائیں جیسے جسم کاٹتی ہیں، اور صحابہ کرام کے جسموں میں کپڑے نہیں تھے. حذیفہ ابن یمان سردی سے بچنے کے لیے یہ نہیں کہ کوئی سویٹر، کوئی چادر گرم یا 2-3 جوڑے پہن لے، نہیں، کہ اس سردی سے بچنے کے لیے گڑھا کھود کر اس میں بیٹھا ہوا تھا کہ براہ راست یہ سردی کی جو تھپیڑے ہیں یہ تکلیف نہ پہنچائے. خطے میں تو چھپا ہوا تھا. حضور نے فرمایا ہے کوئی جو دشمنوں کی خبر لے کر آئے؟ ہمیں اور چھپ گئے کہ مجھ میں کہاں ہمت ہے اور یہ اندھیری رات ہے اور اتنی سخت. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے لیا، اے حذیفہ اٹھو اور آؤ. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ جب حضور نے فرمایا تو اٹھے اور کہا جاؤ تم حالات معلوم کر کے آؤ اور وہاں کچھ جو ہے گڑبڑ نہ کرنا، بس صرف دیکھ کر آؤ. کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کو ماننے کی نیت سے میں اٹھا تو میرا جسم ایسا ہو گیا جیسے مجھے سردی لگ ہی نہیں رہی. یہ ہے اللہ کے امر کو ماننا. قربانی کی صورت تو ہوتی ہے لیکن اللہ ماننے والوں کو پھر ضائع نہیں کرتے. انہیں خندق پار کی اور ان لوگوں میں وہ گئے اور دیکھا کہ ہوائیں اتنی تیز کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیسے کفایت کی، بڑے بغیر جنگ لڑے، کیسے ان کے دلوں میں رو بٹھایا. اس ٹھنڈی ہوا میں ایک سردی
اور ان کے خیمے اکھڑ رہے ہیں، جانور ان کے بھٹک رہے ہیں، اور وہ جو کھانا پکا رہے اپنے بڑی تیاری سے آئے تھے کہ تو یہ آخری مارکا ہوگا مسلمانوں کے ساتھ، اپنے جانور لے کر آئے تھے، تو ان کی ہانڈیاں الٹنے لگی، تو اس پر وہ سب گھبرا گئے اور الرحیل الرحیل کی آواز چلی، کوچ کرو اور کوچ کرو۔ اب ایسے وہ ہوشیار تھے کہ حذیفہ ابن یمان جب ان کے ہاں گئے تو ابو سفیان کو جو سردار تھا اس کو محسوس ہو گیا کہ کوئی آدمی آیا ہے، کبھی دیکھو کوئی اجنبی ہم میں آیا ہے، دیکھو ایک دوسرے سے پوچھو۔ تو اللہ ہی نے سمجھ عطا فرمائی کہ حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً اپنے دائیں والے سے پوچھا تم کون ہو، تو وہ بھی مرعوب ہو گیا کہ بھئی یہ تو مجھ سے پوچھ رہا، اور بائیں طرف والے سے پوچھا تم کون ہو، اس نے بھی اپنا نام بتایا، اور مجھ سے کوئی نہ، ان دونوں نے مجھ سے نہیں پوچھا۔ اور پھر میں واپس آیا، ایک موقع ایسا آیا کہ دشمن کو مارنے کے لیے میں نے جو ہے تیر بھی کلی پر چڑھایا، لیکن اللہ کے رسول کا جو ہے یہ قول یاد آ گیا، اور میں نے آتے ہوئے پھر فرشتوں کو دیکھا اور ان کی کوئی بات سنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جب میں واپس آیا اللہ کے رسول اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ نماز اللہ نے ایسی عبادت عطا فرمائی ہے کہ جب نماز جن بن گئی تو ساری زندگی کے اعمال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی علاقے کا کسی کو نگران اور گورنر بناتے تھے تو اس کی نماز دیکھتے تھے، اور حدیث میں بھی آتا ہے قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اس لیے جس کی نماز صحیح ہے تو یہ علامت ہے کہ اس کے سارے اعمال ٹھیک ہیں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں جیسے دعوت دے کر اپنے یقین کو بنانا ہے، اسی طرح اپنے نمازوں کی بھی محنت کرنی ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نمازوں کو درست کر کے پڑھتے ہیں، اور پھر نمازوں کی طرف آنا کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے، یعنی جیسے پہلے عرض کیا گیا تھا کہ 5 نمازیں ہیں اور اللہ 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح ہماری ساری زندگی جیسے کہ انسان یہ اعمال کا مشین ہے اور اعمال کا سرمایہ، ہر سانس اور ہر لمحہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ مختصر سی زندگی دی ہے، 60 سال بھی جس کی زندگی ہے، 80 سال ہے، تہائی حصہ تو سونے میں جاتا ہے، 12-13 سال اس کے بچپن کے ہیں، اور پھر بڑھاپے میں انسان پھر کمزور ہو جاتا ہے، پھر کہاں پہلے کی طرح وہ عمل کر سکتا ہے۔ یہ 7-8 سال کا عرصہ، اس میں انسان کھانا پینا بھی ہے، اس میں انسان کا اپنا کاروبار بھی ہے، پھر اللہ کی عبادت کا وقت، یہ تو چند گھڑیاں ہیں۔ تو بھئی یہ اگر ہم اللہ کے، یہ ہمارا اللہ کے دین، اللہ کے امر کے مطابق گزر جائے تو اللہ ساری زندگی کو عبادت والا شمار کر لیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں انسان کا تو ہر عمل وہ اللہ کا امر، ہر عمل میں یہ کہ بھی یہ اللہ کے امر کی وجہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ بنی اسرائیل کا قصہ آتا ہے، ایک شخص اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں فلاں بستی میں اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جاؤں، اور اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں۔ وہ ملنے کے لیے گیا، چل پڑا، اللہ نے فرشتے کو بٹھا دیا، اور فرشتہ آدمی کی صورت میں پوچھتا کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں تو اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں فلاں بستی میں، کیا اس سے قرضہ لینا ہے، کوئی معاملہ کرنا ہے، کوئی حق دینا کا نہیں؟ کہ کس لیے؟ کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ کہ پھر سن لو، اللہ نے تمہیں بھی پاکیزہ کر دیا اور تیرا چلنا بھی پاکیزہ ہو گیا، اور تیرے چند قدم اٹھانے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے لیے جنت میں ایک جنت کا محل تیار کر دیا۔ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ فِي الْجَنَّةِ مَنزِلًا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، یعنی کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ایک صحابی بتاتے ہیں کہ ہم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ عراق کے علاقے میں جہاں دجلہ ہے وہاں پر جب اللہ کے راستے میں نکلے اور دشمنوں کے مقابلے میں تھے، تو جب جنگ سے پہلے جب میدان میں پڑے ہوئے ہیں، ہر نماز کے بعد ایک ندا آواز لگتی تھی کہ آؤ آپس میں سیکھیں، تو صحابہ کرام ایک دوسرے سے اللہ کے احکام کو سیکھتے تھے، وضو کے احکام، نمازوں کے احکام۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اس محنت میں اللہ کے حکموں کو سیکھنا، فضائل کی تعلیم، یہ فضائل کی تعلیم یہ بنیاد ہے کہ اللہ نے دنیا اور آخرت اور سارے حالات اور امور کو صحیح بنانے کے لیے اللہ نے اپنے احکام دیے۔ یہ فضائل اللہ کے وعدے، اور جہاں بھی یہ ہلکے لگتے ہیں، جیسے کہ آتا ہے اللہ کے فرشتے ہیں جو تلاش کرتے رہتے ہیں ذکر والوں کو، جہاں بھی تھوڑے سے مجموعوں کو دیکھ لیتے ہیں
جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں. اب قال اللہ قال الرسول، اللہ کا کیا حکم ہے، یہ فضائل ہم سن رہے ہیں، پھر آپس میں مذاکرہ کر کے اعمال سیکھ رہے ہیں. تو جب تک یہ مجلس لگی ہوتی ہے، فرشتے اس مجلس میں آ کر جہاں اپنے کو جہاں تانتا باندھ لیتے ہیں، دائیں بائیں سامنے پیچھے ساری فضائیں بھرتی ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے اوپر آسمان دنیا تک یہ تانتا بن جاتا ہے. اور جب تک یہ مجلس لگی رہتی ہے، فرشتے وہاں موجود رہتے ہیں. پھر اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، باوجود اللہ جاننے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، پھر بھی پوچھتے تم کہاں سے آئے ہو؟ اے اللہ ہم تیرے بندے تھے کہ تیرے ذکر میں لگے ہوئے تھے، ان کے پاس سے آئے ہیں. میرے بندوں وہ کس کو یاد کر رہے تھے؟ اے اللہ آپ کا ذکر کر رہے تھے. کیا مجھے دیکھا ہے؟ کہ دیکھا تو نہیں. اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ ذکر میں لگ جاتے. کیا مانگ رہے تھے؟ اے اللہ جنت مانگ رہے تھے. کیا جنت کو ہم نے دیکھا ہے؟ اے اللہ دیکھا تو نہیں. اگر دیکھ لیتے اور زیادہ اس کی طلب میں لگتے. کس چیز سے پناہ چاہ رہے تھے؟ جہنم سے پناہ چاہ رہے تھے. کیا جہنم سے کو دیکھا کہ نہیں؟ اے اللہ اگر دیکھ لیتے تو اور پناہ مانگتے. فرمایا اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں. جس چیز کو وہ مانگ رہے تھے جنت، وہ میں نے ان کو عطا کی، اور جس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے اس سے میں نے پناہ عطا فرما دی. تو اس لیے مسجدوں میں ایسے حلقوں کا لگنا، اللہ کے راستے میں نکل کر فضائل کی تعلیم، جو فضائل کی تعلیم ہمیں اللہ کے احکام کے سیکھنے پر اور علماء سے رابطہ کر کر اپنی زندگی کے شعبوں کو اللہ کے احکام کے مطابق کرنے تک پہنچا دے، یہ فضائل کی تعلیم بنیادی چیزیں ہیں. اس لیے کہتے ہیں جیسے 2.5-3 گھنٹے 4 گھنٹے ہم روزانہ دعوت دیں، ایسے ہی ہم تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں، گھروں میں تعلیم ہو، مسجدوں میں تعلیم ہو. اللہ کے وعدوں کو سن کر ہمیں شوق ہو کہ ہماری زندگی کا ہر سانس اللہ کے حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے. وہ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ، اس میں تو ایک آدمی ایسا ہے جو شروع سے اس مجلس میں نہیں بیٹھا، اور نہ اس کا مقصود یہ علم حاصل کرنا، ان فضائل کا سننا تھا. وہ تو اپنی کسی حاجت سے آیا تھا، کسی یہاں کوئی شخص بیٹھا اس کے لیے وہ بیٹھ گیا، اس لیے وہ بیٹھا. اللہ فرمائیں گے ہم قوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسی قوم ہے کہ آج ان کے پاس بیٹھنے والے کو بھی میں محروم نہیں کروں گا، اس کو بھی میں نے بخش دیا. اس لیے بھی ہمارے یہ جو علماء سے فضائل کی تعلیم میں بیٹھنا اور علماء سے جڑ کر جو ہے پوچھ کر اپنی زندگی کو، یہ مبارک دین، یہ اللہ کا اتارا ہوا دین، یہ ایسی زندگی ہے کہ اگر یہ ہماری زندگی میں آ جائے، یہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنے. کہ مسلمانوں کے اخلاق، مسلمانوں کے آداب جو فیصلے، مسلمانوں کے آپس میں سلوک، کتنے قصے ہیں. جیسے اصل تو دعوت ہے، دعوت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی دعوت کی وجہ سے یہ لاکھوں انسان دعوت میں آئے. مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے گھر تعلیم کا حلقہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کا ذریعہ بنا. کہ کافروں نے تو ان کو کتنے بڑے مقصد کے لیے، روئے زمین کے سب سے بڑے گناہ کے لیے بھیجا تھا، اور غصے میں تلوار لیے جا رہے تھے. ایک صحابی نے بابا کے معاملہ بڑا خطرناک ہے، تو عمر کو روک لیا. اے عمر کیا کہا کہ بس آخری فیصلہ ہے. سمجھ گئے اے عمر کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بنی ہاشم سے مطمئن ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں چھوڑ دیں گے؟ اچھا تو تم ان کے متبع اور پیروکار ہو، پہلے تمہارا ہی کام کر دوں. قریب تھا کہ تلواریں یا ٹکرائیں اور کسی کا خون ہو. وہ صحابی بڑے سمجھدار تھا. اے عمر تم کہاں تک اس کا مقابلہ کرو گے؟ یہ دین تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے. میرے گھر میں کیسے داخل ہو گیا؟ کہ تمہاری بہن فاطمہ وہ اس کلمے کا اقرار کر چکی ہے. بس ہر طرح سے توجہ ہٹی اور اپنی بہن کو سزا دینا اور بہنوں کو مارنا، اس کا ارادہ کر کے وہ گھر میں گئے اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کو قرآن پڑھا رہے. ایسے تھا پڑھنا پڑھانا، تو وہ تو بیچارے پہلے ہی آگ کے انگاروں پر لٹائے جاتے تھے، ان کو بہت مارا جاتا تھا، کوئی ان کا خاندان تھا ہی نہیں، سب کچھ اللہ کے لیے برداشت کرے. وہ تو چھپ گئے. جب بہنوں ہی نے دروازہ کھولا تو ان کی پٹائی شروع کر دی. اب بہن کو غیرت آئی کہ میرے شوہر کو میرا بھائی مار رہا ہے، میرا بھائی مار رہا ہے. آگے آئے تو ان کو بھی ایسا مارا کہ چہرے سے خون ٹپکنے لگا. کچھ تھکے، کچھ منظر دیکھا، کچھ شرم سی آئی تو فوراً نادم ہوئے. اور ادھر حضرت علماء فرماتے ہیں کہ یہ اب بہن اور بہنوں ہی دعا بھی کر رہے تھے ان کے لیے، کیونکہ کچھ عرصہ لگا وہاں پر اور ندامت کی وجہ سے. لاؤ یہ صحیفہ کیا جو تم پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا ہرگز نہیں.
یہ صحیفہ پاک ہے اور اس کو پاک لوگ چھوٹے ہیں، تو غسل کروایا، اور جب قرآن پاک کی آیات سامنے آئی تو دل ان کا بالکل نرم ہو گیا اور وہاں سے دوڑے، اور حضور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں دعوت کا کام چلا رہے تھے۔ فرمایا دعوت تو ہم نے ہر حال میں دینی ہے، حالات چاہے جیسے بھی آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برملا مکے میں دعوت دینے سے منع کیا، آپ کی ایک بددعا کافروں کی ہلاکت کے لیے کافی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پابندی کو قبول کر کے دار ارقم میں دعوت شروع کر دی، اور دار ارقم میں سیکھنا سکھانا سارے اعمال ہو رہے ہیں اور لوگ یہاں آ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ شیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کو اگرچہ ان میں بہت سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، 3 سال تک بند رکھا گیا۔ بہت سے کافر ہوتے ہوئے اہل مکہ وہ حضور کے بڑے ہمدرد تھے، لیکن غلبہ یہ ہے بدماش لوگوں کا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کو بند کرو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم کو شیب ابی طالب میں بند کیا گیا کہ کوئی باہر سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو، کھانے پینے کی چیز کوئی نہ لائے، اس لیے بھوک اور پیاس کی حالت میں یہ گزرا۔ راتوں کے اندھیروں میں کوئی جوان جا کر مکے سے بہت دور گاؤں میں جا کر کچھ کھانے پینے کی چیز لے آتا، تھوڑی بہت ملتی جسے زندگی کا سلسلہ، ورنہ راتوں کو ان کے بچوں کے رونے اور بلبلانے کی آواز گاؤں میں گونجتی تھی۔ یہ پابندی برداشت کی، لیکن دعوت کو نہیں چھوڑا، دعوت چل رہی ہے۔ وہ تو اللہ کی شان ایسی ہوئی کہ غالباً ابو طالب نے یہ خواب دیکھا کہ وہ جو عہد نامہ لکھا ہوا ہے اس کو دیمک لگ گئی ہے، اب جب دیمک لگ گئی ہے عہد نامہ ہی ختم تو وہ معاملہ ہی ختم۔ تو بات چلی، کہا کہ دیکھو، اور بعض لوگ چاہتے بھی تھے یہ ظلم ہو رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھی صفات والے۔ جب اس عہد نامے کو لایا گیا تو واقعی سارے عہد نامے کو جہاں دیمک نے کھا لیا تھا، سوائے جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے وہ محفوظ تھا، باقی کافروں کی جو شرطیں تھیں سب کھا لی۔ اس طرح 3 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قوم شیب ابی طالب سے نکلی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم کی طرف گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربانی کے فرائض انجام دے رہے تھے، ایک دم گھبرائے کہ عمر آ رہا ہے، اے اللہ کے رسول یہ عمر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ رات کو جو میں نے دعا مانگی ہے اللہ سے وہ عمر کے حق میں قبول ہو گئی۔ اے اللہ یہ عمرو بن ہشام جس کا بعد میں نام ابو جہل پڑا، اور یہ عمر بن خطاب، دونوں عمر نامی بڑے قوت والے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں، اے اللہ ان میں سے کسی ایک کو تو ہدایت دے کر اسلام کو مضبوط فرما دے۔ تو سمجھ گئے کہ حضرت عمر کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی ہے، تو فوراً کہا آنے دو اس کو، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو صحابہ کرام کی دعوت اور صحابہ کرام کی قربانیاں یہ ہدایت کی اور ایسے لوگوں کے جہاں دین میں آنے کا ذریعہ بنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہن کے گھر کی تعلیم یہ ذریعہ بنا، اور صحابہ کے اخلاق اور عبادات کے ماحول کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں آئے ہیں تو حضور کسی صحابی نے کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ، آج جو ہے یہ 18-19 سال کی جو تکلیفیں ہیں، مکے والوں نے مکے میں 13 سال ستایا اور 5-6 سال 7 سال جو ہے یہ مدینے میں ستایا، 18-19 سال، آج اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اعلان کرا کہ اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا، درگزر کرنے کا اور لوگوں سے معاف کرنے کا دن ہے، یہ اعلان کروا دیا۔ اور آپ کی طرف سے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو وہ امن والا ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے وہ امن والا ہے، جو بیت اللہ میں آ جائے وہ امن والا ہے۔ یہ عام اعلان۔ جب کفر کی طاقت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق دیکھے تو ان کی کمر ٹوٹی اور دھڑا دھڑ لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ اخلاق اور درگزر کرنا یہ کتنے اونچے اخلاق ہیں، کتنے بڑے مؤثر ہیں۔ سارا مکہ اسی پر اسلام ہوا اور فیصلہ ہو گیا کہ اب بلاد عرب میں صرف یا اسلام قبول ہوگا یا پھر تلوار، اس کے علاوہ نہیں۔ تو دھڑا دھڑ لوگ اسلام میں آنا شروع ہو گئے۔ صفوان ابن امیہ یہ بہت سخت کافر تھا، اور جس نے پہلے حضرت عمیر کو بھیجا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر کے آؤ، وہ وہاں مسلمان ہو گئے۔ اب جب مکہ فتح ہوا تو یہ مکے سے بھاگے اور بہت غصے میں اور اپنے آپ کو سمندر میں ڈال کر مارنے کے لیے،
لیکن ان کی بیوی اسلام لا چکی تھی. اس کی بیوی مجھے مسلمان ہو گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تو ساری حقیقت کھل گئی. اور اس نے جو ہے عمیر کو کہا, اے عمیر تم جاؤ میرے شوہر صفوان کو بلا لاؤ. حضرت عمیر دوڑے دوڑے گئے اور صفوان جو ہے سمندر کی طرف جا رہا تھا. تو صفوان کا غلام تھا یسار, کہنے لگا دیکھو یہ کون آ رہا ہے؟ کہا یہ عمیر آ رہا ہے. کہا یہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے. اس نے پہلے بھی مجھے بہت جو ہے تنگ کیا کہ میں نے اس کی اولاد اور اس کے خرچے کا اور اس کے قرضے کا ذمہ اٹھایا تھا, اور یہ مدینہ گیا تھا تاکہ علیہ باللہ حضور کو شہید کر دے. یہ مسلمان ہو گیا, وہ ساری چیزیں مجھ پر آئی, اس وقت بھی اسے تکلیف دی, اور یہ تو میرا خون بہانے آ رہا ہے. دیکھا تو میرا او صفوان میں مسلمان ہوں, میں تمہارا خون بہانے نہیں آیا, تمہیں بہت بہترین پیغام تمہارے لیے لے کر آیا ہوں کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے, سب سے زیادہ نیک, سب سے زیادہ انسانوں کی خدمت کرنے والے اور معاف کرنے والے ہیں. تم ان کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تم ان کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ان کی عزت تمہاری عزت ہے, ان کی بادشاہت تمہاری بادشاہت ہے, وہ تمہیں معاف کر دیں گے اور اسلام میں داخل ہو جاؤ, پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ کیا کہہ رہے ہو کہ ہاں